السلام علیکم الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد۔ روزہ رکھنے کا حکم ان لوگوں کے بارے میں جو بیمار ہوتے ہیں اور مسافر ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، تو کسی روزے دار نے روزہ نہ رکھنے والے پر عیب لگایا اور نہ ہی روزہ نہ رکھنے والے نے روزے دار پر عیب لگایا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ دلیل ہے کہ مسافر کے لیے اختیار ہے کہ وہ روزہ رکھے یا نہ روزہ رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا اور اس کا اقرار کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تقریری حدیث ہے کہ دین آسان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، دین کے اندر آسانی کی ہے، اور سفر کی حالت میں جن کو پریشانی ہے اور مشقت ہے انہیں چاہیے کہ روزہ نہ رکھے، یہ زیادہ افضل ہے۔ اور اگر مشقت ہے تو ان کے اوپر واجب ہے کہ روزہ نہ رکھے، مشقت نہیں ہے تو روزہ رکھنا یہ ان کے اختیار کی بات ہے، روزہ رکھے یا نہ رکھے سفر کی حالت میں۔ لیکن اگر مشقت ہے تو ان کے اوپر واجب ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کوئی مریض ہے یا سفر کی حالت میں ہے تو وہ جتنا دن ان سے چھوٹ رہا ہے وہ دوسرے دنوں میں رمضان کے بعد پورا کرے گا۔ اور اللہ نے کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، ارے اللہ تعالیٰ تو آپ پر آسانی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے ایک مسئلہ اور بھی لینا ہے کہ روزہ کے اندر جو رخصت ہے روزہ نہ رکھنے کے لیے تو یہ سفر کے ساتھ خاص ہے، نہ کہ کوئی ضروری ہے کہ مشقت۔ مجرد اگر کوئی سفر کر رہا ہے، چاہے ایروپلین ہی سے کیوں نہ کر رہا ہو، سفر کر رہا ہے تو اس کے لیے رخصت ہے، خلاص۔ مشقت کی بات بعد میں آئے گی، مشقت اگر ہے تب تو واجب ہی ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو یہاں تک کہ عصر کے وقت آ جائے اور بہت ہی تکلیف کے عالم میں ہو، بہت ہی مشقت ہے، سفر میں ہے، تو ایسے عالم میں، حضر میں نہیں سفر میں ہے، یہاں تک کہ عصر کا بھی وقت آ گیا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ فتح میں سے واپس آ رہے تھے یا جا رہے تھے، غزوہ فتح کا یہ واقعہ ہے کہ لوگوں کے اوپر روزہ رکھنا بہت ہی شاق گزرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد پانی منگوایا اور پیا اور لوگوں کو پینے کا حکم دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بعض لوگ تو ابھی تک روزہ ہیں، تو ان کے بارے میں کہا اولئک العصاة، یہ لوگ نافرمان لوگ ہیں، 2 بار کہا۔ اور جب روزہ شاق گزرتا ہے تو غیر شدید ہے، یعنی روزہ شاق تو گزرتا ہے لیکن شدید نہیں ہے، تو اس کے لیے حق ہے کہ وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو رخصت دیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام میں سے اور مسائل ہم لوگوں کے لیے رخصت کے مسائل ہیں، اس پر عمل کرنے سے کوئی مذائقہ نہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا، نہیں میرے بھائیوں، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں رخصت دی ہے اس پر ہمیں ایمان ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، روزہ کے دنوں میں اگر کسی پر روزہ بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ وہ بیمار ہے تو اس کو بھی روزہ توڑ دینے کا حق ہے اور بعد میں وہ روزہ پورا کرے گا۔ لیکن کسی کو اگر روزہ توڑنے کے بجائے، یعنی وہ ایسا کر سکتا ہے کہ بہت بیمار ہے اور وہ کسی مسکین کو کھانا کھلائے گا تو ایسا بھی کر سکتا ہے، یعنی کوئی بوڑھا ہے بہت زیادہ اور بہت زیادہ بیمار ہے تو ان کو چاہیے کہ روزے کے بدلے وہ کسی مسکین کو کھانا کھلائے، 1 مد گیہوں کے برابر کھانا ان کو دینا پڑے گا، جو 500 گرام سے کچھ زیادہ، آدھا کلو سے زیادہ بنتا ہے، اتنا اناج ان کو دینا پڑے گا۔ اور جو بڑے لوگ ہیں جن کے اوپر، یعنی بوڑھے لوگ بہت زیادہ بوڑھے ہیں جن پر جو غشی وغیرہ طاری ہوتی ہے، کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے، تو نہ تو ان پہ روزہ ہے اور نہ ہی کھانا کھلانا ہے اور نہ ہی کوئی کفارہ وغیرہ ہے، کیونکہ وہ تمیز سے، تکلیف سے وہ بری ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ وسعت جو ہے ادراک بھی شامل ہے وسعت میں، تو عقل اور ادراک جب اس کی غائب ہو جاتی ہے
تو ان کے اوپر سے یہ مسئلہ زائل ہو جاتا ہے، وہ مکلف نہیں رہتے ہیں اس بچے کی طرح جس بچے کو جوان نہیں ہوا ہے، وہ مکلف نہیں ہوا، اسی طریقے سے ہوں گے۔ لیکن اگر ان کو ہوش وغیرہ آ جائے اور پھر بوڑھے بھی ہیں، پھر تب ان کے اوپر پھر روزہ رکھنا ہوگا، اور اگر بہت کمزور ہے تو روزہ کے بدلے وہ مسکینوں کو ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔